سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر۔ فرمایا کہ میں بھی دیگر رسولوں کی مانند ایک رسول ہوں۔ ہوتا ہے نا کہ میں کوئی الگ نسل سے، الگ جنس سے آیا ہوں، اور تمہاری جنس اور ہو، میری جنس اور ہو، تم میری بات سمجھ نہ رہے ہو، الجھن پیدا ہو رہی ہو، پھر تو کوئی بات بنتی ہے جب میری اور تمہاری جنس ایک ہے۔ حال یہ کہ برادری بھی ایک ہے، قوم قبیلہ بھی ایک ہے، اب میری بات نہ سننا، انکار کرنا، اس کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ یہ آیت پاک اس بات پر بین دلیل ہے کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، بشر ہیں، جن سے انسانیت اور بنی آدم کا ایک فرد ہے، لیکن سارے انسانوں میں اعلیٰ ہے، سارے بشروں میں افضل ہے۔ ہیں آپ بشر، ہیں آپ انسان۔ بعض لوگوں نے پیغمبر کی بشریت کا انکار کیا، بریلویہ نے مستقل یہ نظریہ بنایا کہ رسول بشر نہیں ہوتا، انسان نہیں ہوتا، اور یہاں تک ان کے یہ جملے ملتے ہیں جو رسول کو بشر کہے الیاذ باللہ وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ نور من نور اللہ، اللہ کا جز مانتے ہیں۔ اہل السنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ پیغمبر بشر ہیں، انسان ہیں، انسانی فرد ہیں، جن سے انسانیت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ البتہ اگلا عقیدہ بناؤ نا کہ انسانوں میں سب سے اعلیٰ ہے، بشروں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ کا پوری کائنات میں کوئی ثانی نہیں، کوئی آپ جیسا نہیں ہے، مقام میں، رتبہ میں۔ یہ جو لفظ بولا جاتا ہے کہ رسول اللہ ہم جیسے ہیں، یہ معنی ہوتا ہے کہ بشریت میں، جنسیت میں، ورنہ رسول اللہ علیہ السلام کے مقام کو کوئی پہنچ پا سکتا ہے؟ حضرت کے کوئی درجے کو چھو سکتا ہے؟ جس کو قرآن کہے کہ ہم نے اپنے نبی کے ذکر کو بلند کیا، رفعنا لک ذکرک، اور امام الانبیاء نے فرمایا کہ ایکم مثلی، تم میں کون ہے میرے جیسا، کون ہے تم میں میرے مثل؟ قرآن تو کہتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ اللہ تعالیٰ نے دو قسمیں اٹھائیں، وقت چاشت کی اور رات کی، دو قسمیں اٹھا کر علماء نے یہ بات لکھی ہے۔ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، اور بھی کئی محققین مفسرین نے لکھا ہے، دو قسمیں اٹھا کر اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں، اللہ یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ چاشت ایک ساتھ کا نام ہے، ایک گھڑی کا نام ہے، رات کئی گھڑیوں کا نام ہے، رات کئی گھنٹوں کا نام ہے، اور کئی گھڑیاں، کئی ساعات، کئی سیکنڈ اور کئی لمحے، لحظے، ان کے مجموعے کا نام بنتا ہے پوری رات۔ فرمایا میرا پیغمبر جس طرح وقت چاشت، دن کا ایک حصہ ساری رات پر غالب ہے، ساری رات اس دن کے ایک حصے کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اسی طرح ساری کائنات مل کر اے میرے محمد کریم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بلکہ بعض نے تو یہاں تک لکھا
اے میرے حبیب آپ کی قدر و منزلت اتنی ہے کہ اگر چاشت کو اور رات کو وزن میں لایا جائے، وقت چاشت وزن میں بڑھتا ہے، اگر آپ کی سنت کو اور انبیاء کے طریقوں کو لایا جائے، اے میرا محبوب تیرا طریقہ کل کائنات کے نبیوں کے طریقوں پر غالب ہوتا ہے، افضل ہوتا ہے۔ پیارے پیغمبر مقام میں رتبہ میں اتنے عظیم ہیں، ان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ شیخ سعدی نے تو ایک ہی جملے میں سب کچھ بند کر دیا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد ساری کائنات میں آپ ہی ہیں، بس سب سے اعلیٰ ہیں۔ فرمایا قل کہہ دیجئے میرا پیغمبر ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی اوپری چیز نہیں ہوں، اور رسولوں کی مانند میں بھی رسول ہوں، جس طرح اور رسول آئے میں بھی ایک رسول ہوں، جس طرح اور نبی آئے میں بھی ایک نبی ہوں۔ اور پھر قرآن پاک کتنی جگہ پہ کہتا ہے قل کہہ دے میں ہوں بشر آنا باشر مثلکم، تم جیسا بشر ہوں، جنس تم جیسی رکھتا ہوں، میرا خاندان ہے، قبیلہ ہے، برادری ہے، میرے ماں باپ ہیں، اولادیں ہیں، سارا ایک قبیلہ اور ایک نظام ہے، جس طرح تمہارا ہے، جس طرح تم ہو میں بھی ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، بوڑھا بندہ، کہتے ہیں یا رسول اللہ رمضان ہے، آیا رمضان کے ان اوقات میں بیوی کے قریب بیٹھ سکتا ہوں؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، آپ بیٹھ سکتے ہیں، آپ اس کے قریب رہ سکتے ہیں۔ ایک جوان آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں حالت صوم میں روزہ میں بیوی کے قریب رہ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اب یہ جو پیغمبر کائنات بوڑھے کو اجازت دے رہے قریب رہنے کی اور نوجوان کو اجازت نہیں دے رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پیغمبر جن سے انسانیت کی حقیقت اور ان کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ آپ کے علم میں یہ بات کہ نوجوان کے جذبات کیسے ہیں اور بوڑھے کا مفروج پن کیسا ہے۔ اگر یہاں کوئی فرشتہ نوری ہو اور وہ اس سے مسئلہ پوچھا جائے کیوں جی جبریل علیہ السلام ہم رہ سکتے ہیں؟ جبریل خود انسان نہیں ہے، بشر نہیں ہے، وہ انسانی احساسات کو سمجھتے نہیں ہیں، وہی سمجھے گا جو وہاں کی جنس کا بندہ ہوگا، اور جو جنسیت نہیں رکھ رہا وہ کیسے سمجھے گا؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، لوگوں کو دیکھا کہ لوگ ایک کاروبار کر رہے ہیں۔ کاروبار کا انداز یہ ہے پیسے پہلے پکڑا جاتے ہیں اور مبیع جو چیز لینی دینی ہوتی ہے اس پر ٹائم طے کرتے ہیں، مثلا پیسے لے جاؤ جی، پیسے لے جاؤ، 10 تاریخ کو میں یہ چیز مثلا موبائل یہ میں آپ کو دے دوں گا یا آپ مجھ سے آ کر لے لینا۔ اس کو شریعت میں بے سلم کہا جاتا ہے، ورنہ عقل تو یہ کہتی ہے کہ یہ بے جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر 10 دن پہلے آپ نے پیسے پکڑائے تو کیا سمجھتے ہو کہ اس آدمی نے پیسے آپ کے استعمال کیے کہ نہیں کیے؟ آپ نے اس کے عوض میں کیا لیا؟ اس نے تو آپ کے خام خواہ بغیر عوض کے پیسہ استعمال کیا۔ اس وجہ سے عقلاً اور قیاساً یہ بے جائز نہیں ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ طیبہ میں، دیکھا کہ لوگ یہ بے کر رہے ہیں، اس کا نام بے سلم ہے۔ بے سلم، بے کی متعدد شکلیں ہیں، صورتیں ہیں، قسمیں ہیں، ان میں ایک قسم یہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بے سلم ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس بے کی ضرورت ہے، لوگ محتاج ہیں اس بے کی، لوگوں کو ضرورت ہے اس بے کی۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا آئندہ کے بعد میں بے سلم کی اجازت دیتا ہوں۔ آپ کو یہ پیغام دینا پڑا کیونکہ پیغمبر کائنات لوگوں کے مزاج کو وہی بندہ سمجھے گا نا کہ جو خود ان کی جنس کا ہوگا، جو جنسیت کا نہیں ہے وہ بندہ مزاج کو کیسے سمجھے گا؟ قرآن پاک نے کہا قل کہہ دیجئے انما انا بشر، میں ہوں بشر۔ اور جنہوں نے گڑبڑ کرنا چاہی اور ان نبی پاک کی بشریت کا انکار کیا انہوں نے متعدد توجیہات کرنی، انہوں نے کہا نہیں جی قرآن پاک کی عبارت یوں نہیں ہے، الیاذ باللہ اصل عبارت ہے قل انما انا بشر مثلکم۔ اتنے ظلم کی بات ہے، آنا اب یہ بنے گا کہ میں ہوں، بشر تو تم جیسے ہوتے ہیں، میں تو میں ہوں،
بشر تم جیسے ہوتے ہیں. کتنا زیادتی کی انہوں نے، عجیب طرح کا معنی کیا، عجیب طرح کی حرکت کی، عجیب طرح کی کیفیت بیان کی کہ پیارے پیغمبر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، نظریہ رکھنا کہ پیغمبر بشر ہیں، جن سے انسانیت ہے، آدم کی اولاد ہیں، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، حضرت آمنہ کے فرزند ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، اور ابو طالب، امیر حمزہ اور حضرت عباس اور ان لوگوں کے آپ بھتیجا ہیں، اور حضرت سیدہ عائشہ، خدیجہ، زینب، سودا، ام سلمہ، ام حبیبہ رضی اللہ عنہن، دیگر ان خواتین کے آپ زوج ہیں، شوہر ہیں، اور 4 بیٹیاں اور 3 بیٹوں کے آپ باپ ہیں، اور آپ کئی لوگوں کے سسر ہیں، کئیوں کے چچا ہیں. عقیدہ رکھنا یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. یہی اہل و سنت کا نظریہ ہے کہ پیارے پیغمبر ہیں، بشر انسان ہیں، لیکن اگلا عقیدہ رکھیے کہ انسانوں میں، سارے انسانوں میں سب سے اعلیٰ ہے، آپ کا کوئی مقابل نہیں ہے، کوئی ثانی نہیں ہے. کتنا پیارا عقیدہ ہے، کتنا اعلیٰ نظریہ ہے. عجیب عجیب طرح کے لوگ آئے، بڑے بڑے عجیب لوگ آئے. حضرت یوسف کا حسن دیکھا مصر کی عورتوں نے، قرآن نے خود کہا، انہوں نے کہا کہ اتنا حسین بندہ، اتنا جوان آدمی، نبی تو ہوتے ہی بڑا جوان ہے، بڑی طاقت کا مالک ہوتا ہے، اور بیماریوں سے مبرہ اور پاک ہوتا ہے، اور یہاں تک ایک نبی میں کہا جاتا ہے کہ 4000 انسانوں کی طاقت ہوتی ہے. جسمانی طاقت اعلیٰ ہے، روحانی تو بڑی ہے. روحانیت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے پیغمبر کا؟ بخاری کی روایت ہے 8 پیرا روزہ رکھتے ہیں پیغمبر، 8 پیرا روزہ، یعنی آج کے دن کا روزہ رکھا، شام کو افطار نہیں کی، اگلے دن کو ساتھ ملا لیا. بعض لوگوں نے کہا کہ ہم بھی رکھتے ہیں، اور وہ لوگ برداشت نہ کر پائے. پھر آپ نے فرمایا کہ روحانیت میں تو اتنا اونچا ہو چکا ہوں، ایوکم مثلی، تم میں کون ہے میری روحانیت میں میرے جیسا بن سکتا ہے؟ اللہ یطعمنی ویسقینی، اللہ تعالیٰ مجھے روحانیت پر کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. نبی کی بڑی شان ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نوجوان عورتیں ہیں اور حسین ہیں اور مصر کی شہزادیاں ہیں، یوسف کی نظریں ہمیں دیکھ ہی نہیں رہی، یوسف ہمیں دیکھ نہیں رہا، یہ کیسا انسان ہے؟ بھلا انسانوں میں ایسے بندے بھی ہوتے ہیں کہ جو ایسے حسن کو بالکل برات کر جائے، سائڈ کر جائے. انہوں نے کہا، یہ جملے قرآن مقدس نے بیان کیے، قرآن پاک نے ذکر کیے، جب مصر کی نسوانیت نے، عورتوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف نظریں اٹھا ہی نہیں رہے، میں ہماری طرف دیکھ ہی نہیں رہے، انہوں نے کہا واللہ یہ انسان ہی نہیں ہے، یہ بشر ہی نہیں ہے، یہ بنی نو انسان، بنی آدم کا یہ فرد ہی نہیں ہے. اگر فرد ہوتا تو ایسا نہ ہوتا. انہوں نے کہا قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، یعنی انہوں نے بشریت کا انکار کر دیا. وہ یہ سمجھتے ہیں تھی کہ بشر ہو کے اس طرح کی حرکت کیسے ہو سکتی ہے. اسلام نے بتایا نہیں، یہ بشر ہے، معصوم ہے اور غلطیوں سے پاک ہے. انبیاء پر حفاظت اور چوکیداری کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. بشر ہے، بشریت کا انکار کر دیا انہوں نے کہا یہ بشر کیسے؟ ایک اور آیا کہنے لگا کہ ہم نے غور و تدبر کیا کہ پیغمبر کائنات نے معراج کیا، معراج کے لیے آپ اوپر گئے اور سدرۃ المنتہا سے بھی آگے نکلے، آگے تک چلے گئے، جہاں تک اللہ نے چاہا کہ پیغمبر وہاں تک چلے گئے، اور جبریل بھی ساتھ تھے. لیکن سدرۃ المنتہا پر جب وہاں سے آگے نکلنے لگے تو جبریل کا ساتھ چھوٹ گیا، جبریل پیچھے رہ گیا. اب مولوی کہتا ہے جبریل نوری ہے، آگے تک گیا، اور ایک منظر ایسے آئی وہاں سے جبریل پیچھے رہ گیا اور محمد کریم دنیا سے اٹھے. بھلا بشر اڑ سکتا ہے؟ بشر اڑ سکتا ہے اور آسمانوں پہ جا سکتا ہے؟
اس نے نظریہ بنایا، کہتا ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ محمد کریم نہ نوری ہے نہ بشر ہے۔ شیخ الاسلام بنا بیٹھے، اپنے آپ کو عظیم لیڈر سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ نہ یہ بشر ہے نہ نوری ہے، نہ بشر نہ نوری۔ اس نلائق کے نظر قرآن پہ گئی کوئی نہیں۔ آئیے قرآن پاک پہ نظر رکھیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، میرا نبی معراج پر آیا ہے اور لمبے چوڑے سفر کر کے آیا ہے۔ فرمایا عبد ہے، عبد بندہ ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، بندہ ہے، عبد ہے۔ اعتراض نہ کرنا میرے نبی پر، کیوں؟ اس وجہ سے عبد تو جا نہیں سکتا، لیکن لے جانے والا اللہ ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اعتراض عبد پر نہیں آئے گا، کس پہ آئے گا؟ لے جانے والا کون ہے؟ فرمایا سبحانہ، وہ سبحان ہے جو اعتراضوں سے پاک ہے، جو سوالوں سے پاک ہے، وہ سبحان ہے۔ لے جانے والا لے گیا ہے۔ ابو بکر جیسی صداقت چاہیے مسئلے کو جاننے سمجھنے کے لیے۔ ابو لہب اینڈ کمپنی آئی، انہوں نے دیکھا کہ آج تک ابو بکر ہمارے شکنجہ میں نہیں آ سکے، آج آئیں گے، بھاگے آئے۔ کہنے لگے ابو بکر دروازے کو دستک دی، اے صدیق اکبر اب بتائیے، اگر کوئی بندہ کہے کہ راتوں رات میں نے معراج کیا ہے، راتوں رات میں نے سفر اسرا کیا ہے، بیت اللہ سے بیت المقدس تک اور وہاں سے ساتوں آسمان اور اوپر تک، کیا تیری عقل مانے گی؟ کمال کر دیا ابو بکر نے۔ ابو بکر نے کہا عقل نہیں مانتی، عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ اگر یہ آمنہ کے لال نے کہا ہے، اگر یہ عبداللہ کے در یتیم نے کہا ہے، اگر حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، پھر عقل وہاں سے آگے جاتی نہیں ہے، پھر تو زبان پہ آمنا صدقنا آتا ہے۔ وہ اللہ کا رسول ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر معجزات ظاہر کرتا ہے۔ جب پیارے پیغمبر کو یہ خبر ملی نا کہ ابو بکر نے برجستہ جواب دیا، امام الانبیاء نے اسی دن فرمایا آئندہ کے بعد ابو بکر صدیق ہے، آئندہ کے بعد ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ کے کاموں میں عقل نہیں چلتی میرا بھائی۔ تیری عقل ہے کیا کہ تو کہے کہ اپنی عقل سے شریعت کو پرکھے؟ عقل نہیں چلتی یہاں پر، نقل چلتی ہے، اللہ رسول کا آرڈر چلتا ہے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے، ابو داود میں روایت ہے، فرماتے تھے کہ اگر دیکھا جائے، موزہ پہنا جائے اور اس پہ مسح کیا جائے، عقل کہتی ہے کہ مسح نیچے سے ہونا چاہیے چونکہ نیچے والا حصہ زمین پہ لگتا ہے، لیکن یہاں پر پیغمبر نے اوپر سے ہاتھ کھینچ کر مسح کیا۔ حضرت علی فرماتے تھے عقل پیچھے رہ گئی اور نقل آگے آ گئی۔ ہم نے عقل کو چھوڑ دیا اور ہم نے پیغمبر کی بات کو مان لیا، رسول اللہ علیہ السلام کے آرڈر کو تسلیم کر لیا۔ عقل نہیں چلتی۔ چلیے آپ بتائیے، اگر عقل کا کلمہ پڑھو گے، عقل کے پیچھے چلو گے، پھر آپ بتائیے اگر بندے کا وضو ٹوٹ جائے، ہوا خارج ہو جائے، تو وضو کرنے کے لیے کن اعضاء کو دھونا پڑتا ہے؟ چہرے کو، دونوں ہاتھوں کو کھونیوں سمیت، سر کا مسا، پیروں کو دھویا جاتا ہے۔ اگر کوئی آپ میں سے یہ بات کہے کہ مولوی صاحب یہ کیا عقل ہے، یہ کیا تقاضا ہے، یہ کیا قیاس ہے کہ ہوا کہاں سے نکلے اور دھویا کسی کو جائے؟ عقل تو کہتی ہے جہاں سے ہوا نکلی اس کو دھو، اسی کی طہارت کرو، لیکن تم اس کی طہارت نہیں کرتے ہو، اعضاء کو دھو رہے ہو۔ یہاں پر بھی آپ جواب دیں گے، اور میاں تو نے عقل کا کلمہ پڑھا ہے یا محمد پاک کا پڑھا ہے؟ شریعت کو ماننا ہے یا تو نے عقل کو جانا ہے؟ میرے بھائی، جب قرآن نے کہہ دیا کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کوئی الگ تھلگ نبی نہیں ہے، ایک نبیوں میں نبی ہے، رسولوں میں رسول ہیں، پیغمبروں میں پیغمبر ہیں، جن سے انسانیت ہے اور بنی نوع انسان ہیں، آدم کی اولاد کا فرد ہے، پھر اس بات کو قرآن و سنت کے مطابق تسلیم کرنا چاہیے اور پھر یہی کہنا چاہیے نبی ہیں انسان، لیکن کوئی انسانوں میں میرے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس آیت کے بارے میں باقی کچھ باتیں آئندہ درس میں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رب کریم، ہم سب کو قرآن پاک کی صحیح سمجھ عطا فرما۔
یا اللہ شرک بدعت نئے باتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جماعت حق کے ساتھ جڑنے کی وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد۔